अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दीन इस्लाम की तबलीग करने वाली तबलीगी जमात वाले एक बहुत ही अहम और बुनियादी बात कुछ इन अल्फाज के साथ समझाने की कोशिश करते हैं कि हम मुसलमानों ने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कलमे का मफ़हूम कुछ यूँ बयान करते हैं कि सिवाय अल्लाह के कि कोई इलाह नहीं है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी रसूल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह के मफ़हूम के अंदर तबलीगी जमात वाले ये बात भी समझाने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह पाक से सब कुछ होने का यकीन और अल्लाह पाक के हुक्म के बग़ैर गैरुल्लाह से कुछ ना होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। साथ ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात मानने में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने में दोनों जहानों की कामयाबी का यकीन हमारे दिल में होना चाहिए। तबलीगी जमात वालों की इस बात में अगर आपको कोई चीज़ गलत नज़र आती है तो कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बयान करें, बताएं मुझे कि क्या चीज़ में गलत है। इससे पहले ज़रा आप गौर से कुरान पाक को पढ़ें, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में बार बार फरमाता है कि अफला यतदब्बरूनल कुरान, कि क्या तुम कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते। और अल्लाह पाक ये भी फरमाता है कि अफला याक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते। अगर आप अकल के साथ कुरान पाक में गौर व फिक्र करें तो क्या पूरे कुरान पाक में अल्लाह पाक ने हमें बार बार यही बात नहीं समझाई कि अल्लाह पाक अला कुल्ली शैइन कदीर है, यानी कि हर चीज़ पर कादिर है। और इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कि हुक्म तो सिर्फ अल्लाह ताला का ही चलता है। अल्लाह पाक ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात यही बात समझाने के लिए हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से पहुँचाए हैं। मसलन अल्लाह पाक के ही हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग ठंडी हो गई, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के हुक्म से ही अपना आसा जब छोड़ते हैं तो वो अज़दहा बन जाता है, और अल्लाह पाक ही के हुक्म से इस आसे को जब दरिया पर मारते हैं तो दरिया में रास्ते बन जाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम भी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के ही हुक्म से ही मुर्दों को ज़िंदा फरमाते हैं। इनमें से किसी भी नबी अलैहिस्सलाम ने ये दावा नहीं किया कि ये मौजज़े उनकी अपनी ज़ाती ताकत या ज़ाती कुदरत का कमाल हैं, और ये कुरानी आयात अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई हैं जिनमें ये वाक़यात आपको मिल सकते हैं। चुनाचे अल्लाह पाक ने वाज़े तौर पे कुरान पाक की सूरह गाफिर, जिसको कि सूरह मोमिन भी कहा जाता है, इसकी आयत नंबर 78 में यूं फरमाया है, यानी अल्लाह पाक फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले हम बहुत से रसूल अलैहिस्सलाम भेज चुके हैं, जिनमें से बाज़ के हालात हमने यानी कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए हैं और बाज़ के नहीं बताए। किसी रसूल अलैहिस्सलाम की ये ताकत ना थी कि अल्लाह ताला के इज़्ज़न के बगैर यानी कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर खुद कोई निशानी ले आते। फिर जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो हक़ के मुताबिक फ़ैसला कर दिया गया, और उस वक्त गलत कार लोग खसारे में पड़ गए। इस आयत के मुताबिक और इस जैसी दीगर आयत की रोशनी के अंदर ही तबलीगी जमात वाले ये बात करते हैं कि अल्लाह पाक से ही सब कुछ होने का यकीन और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर गैरुल्लाह से कुछ ना होने का यकीन हमारे दिल में आ जाए। चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इस बात का दावा नहीं फरमाया, याद रखें कि कभी भी ये दावा नहीं फरमाया कि ये मौजज़ात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सादिर हुए हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई ज़ाती कमालात थे। मौजज़ा वो वाक़या है जो पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सदाकत पर दलालत करता है, और काफिर लोग पैगम्बरों से ये मुतालबे करते रहे थे कि हमें फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें करके दिखाओ, और पैगंबर जो भी वक्त के पैगंबर थे वो उस वक्त तक मौजज़ा नहीं दिखाते थे जब तक कि वो मौजज़ा अल्लाह ताला की तरफ से उनको अता नहीं कर दिया जाता था और अल्लाह का हुक्म नहीं होता था। और इस तरह ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कुफ़ार मक्का ने कई चीज़ों के मुतालबे किए, जिसकी तफसील आप सूरह बनी इसराइल के अंदर देख सकते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है यहाँ पे इस आयत करीमा में जो मैंने आपके सामने पढ़ी कि किसी भी पैगंबर के इख्तियार में ये नहीं था
کہ وہ اپنی قوموں کے مطالبے پر ان کو کوئی معجزہ صادر کر کے دکھا دے، یہ صرف اور صرف اللہ پاک ہی کے اختیار میں تھا۔ بعض نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے شروع سے ہی معجزے دے دیے تھے، اور بعض قوموں کو ان کے مطالبے پر معجزے دکھائے بھی گئے، اور بعض کو مطالبے کے باوجود بھی نہیں دکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق اس کا فیصلہ ہوا کرتا ہے کہ کس وقت معجزہ دکھانا ہے، اور کسی نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جب چاہتے اب معجزہ صادر کر کے دکھا دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پاک کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی انکساری اپنی دعاؤں میں بھی بیان فرماتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بھی یوں دعا فرمایا کرتے تھے۔ یہ دعا سنیں ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے اور اس کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کا اقرار فرما رہے ہیں کہ ساری طاقت جو ہے اللہ پاک کی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ، اس چیز کو کوئی روکنے والا نہیں جو تو عطا کرے، اور جس چیز کو تو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اب ذرا ان بریلوی مولویوں کے کرتوت بھی آپ سن لیں۔ یہ لوگ ان قرآنی آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سننے کے باوجود نہ صرف ان کی تردید کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں، بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کو بدبودار عقیدہ بھی سمجھتے ہیں، استغفر اللہ۔ اس کا ثبوت ابھی میں آپ کو ایک بریلوی مولوی کی ویڈیو میں دکھاتا ہوں، اور جس جاہل بریلوی نے یہ ویڈیو لگائی ہے اس نے اپنی ویڈیو کے اوپر یہ کیپشن لکھی ہے کہ تبلیغی جماعت کا بدبودار عقیدہ۔ یہ آپ لوگوں کو سکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا کہ اس ویڈیو پر یہ کیپشن لگی ہوئی ہے۔ ان جاہل بریلویوں کے لیے قرآن پاک کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بدبودار عقیدے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر ثبوت کے ساتھ یہ بات واضح طور پہ دکھا چکا ہوں کہ بریلویت اسلام نہیں ہے، اور اس ویڈیو میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ بات آپ پہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بریلویت اسلام نہیں ہے، کیونکہ بریلویت کے یہ چیمپئن یعنی کہ بریلوی مولوی حضرات اس آیت پر بھی یقین نہیں رکھتے کہ وَمَا كَانَ لِلرَّسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی کسی رسول علیہ السلام کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتے۔ اب بلکہ بریلوی اس آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ان آیات پر طنز کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے جاہل بریلوی عوام جن کو کہ قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کچھ علم نہیں ہوتا، ان کے اس کفر اور شرک بکنے پر سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی ایک بھی آیت کا انکار گویا پورے قرآن پاک کا انکار ہے۔ اب آپ ذرا اس بریلوی مولوی صاحب کی بات غور سے سن لیں۔ یہ مولوی صاحب نہ صرف اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو جھٹلا رہے ہیں بلکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مد مقابل ایک دوسرے کو کے خلاف لا کر کھڑا کر دیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ثم نعوذ باللہ۔ آپ ذرا اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، اس پہ غور کریں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں کہا چاند کے نے توڑے، سورج مقصد تو بعد واپس کے نے پلٹایا۔ 40 سال ہو گئے تبلیغ تے جانے تے ایویں اپنے وال چٹے کر چھڑے تپے بہ بہ کے تے سلنڈر تے لوٹے تے بسترے چک کے۔ آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہ ظالم مولوی صاحب کس طرح طنزیہ انداز میں اللہ پاک کی طاقت کو چیلنج کر رہے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم تبلیغی کہتے رہتے ہو کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے بغیر اللہ تعالیٰ کے اذن کے، اور غروب ہوئے سورج کو واپس لے آئے۔ ان مولوی صاحب نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرے سے الگ دکھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے برخلاف
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی الگ سے طاقت ہے جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ پاک کی عطا کردہ طاقت کے بغیر اپنی مرضی سے ہی چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی مرضی سے کچھ فرماتے بھی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی فرمایا کرتے تھے جو اللہ پاک کی طرف سے وحی ہوا کرتا تھا، یعنی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ جبکہ ان ظالم بریلوی مولوی صاحب کے کہنے کے مطابق اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ کام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، یہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کر دیے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی یا مدد یا طاقت نہیں شامل تھی؟ یعنی کہ آپ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، ان کا نام استعمال کر کے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کیا جا رہا ہے شرک کو ثابت کرنے کے لیے، اور یہ نام لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ پاک نے سورج اور چاند بنایا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے بغیر ہی چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ استغفر اللہ۔ آپ ذرا ان کا مطلب سمجھیں، ان کو آپ دوبارہ دیکھیں اور سمجھیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں کہا چاند کے نے توڑے، سورج نوسط تو بعد واپس کے نے پلٹایا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ فرما دیا کہ وما کان لرسول ان یأتی بآیات الا باذن اللہ، کہ کسی رسول علیہ السلام کو بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے کر آتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ یہ قرآن جو کہ جیتا جاگتا معجزہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اسی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کو عطا کیا ہوا وہ معجزہ بھی نقل فرمایا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ تو سورہ قمر کی پہلی آیت اگر آپ پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ یوں ہی بیان فرماتا ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یعنی کہ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرما چکا ہے۔ یعنی اس آیت کے مطابق جو چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا معجزہ تھا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی دکھایا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دکھایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے ہی دکھایا تھا۔ جبکہ یہ بریلوی مولوی صاحب اس معجزے کو بھی اللہ پاک کی طرف سے عطا کرتا معجزہ تسلیم نہیں کر رہے، کیونکہ ان کی باتوں سے یہی چیز واضح ہو رہی ہے۔ آپ اگر غور کریں ایسا ہی سمجھانے کی شاید یہ کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے ذرا ان بریلوی مولوی صاحب کی پوری بات سن لیں، پھر انشاءاللہ ان کی سٹیٹمنٹ کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں، اور اس کو غور سے سنیے گا ذرا آپ۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں کہا چاند کے نے توڑے، سورج نوسط تو بعد واپس کے نے پلٹایا۔ 40 سال ہو گئے تبلیغ تے جانے تے ایویں اپنے وال چیٹے کر چھڑے، تپے بہ بہ کے تے سلنڈر تے لوٹے تے بسترے چکے تے درس کوئی دے رہے ہیں۔ کہو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا آدمی ہوں۔ میں کیا کمینیاں 2 نمبری کیوں کردا ہے، ادھی آیت کیوں پڑھدا ہے جڑی آیت دے اندر تینو انما انا بشر مثلکم نظر آ رہا، اگے یوحا الیہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اللہ کے یہ بریلوی صاحب بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، جبکہ پوری آیت یہ خود ہی نہیں پڑھ رہے، چونکہ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو شاید قرآن کا تھوڑا سا بھی علم نہیں ہوتا، اس لیے یہ ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ ان کے جھوٹ کو سمجھ نہیں پاتے اور ان کے جھوٹ پر سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نور من نور اللہ ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس لیے ان بریلویوں کو قرآن پاک کی یہ والی آیت قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ بہت ہی زیادہ ناگوار گزرتی ہے۔ یہ لوگ تو کب کے اس آیت مبارکہ کو قرآن پاک سے نکال چکے ہوتے، مگر اللہ پاک کے سامنے ان لوگوں کا بس نہیں چل سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ اور خاص کر اس وقت یہ مولوی صاحب بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ کو جھوٹ بول کر یہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ خود اس آیت کو پورا نہیں پڑھ رہے اور الزام تبلیغیوں پر لگا رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی بھی آپ کے سامنے یہ آیت پوری نہیں پڑھی، کیونکہ یہ مولوی صاحب آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی توحید چھپانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جبکہ کوئی بھی مسلمان چاہے وہ تبلیغی ہو یا وہابی ہو اس آیت کو آدھا بیان نہیں کرتا، کیونکہ اس پوری آیت میں کلمہ طیبہ والی
तालीमात पाई जाती हैं। और इस पूरी आयत मुबारका में आपको कलमा तैयबा का मफहूम मिल सकता है। और तबलीग जमात वाले या वहाबी अपनी पूरी ज़िंदगी दर्स एक ही दे रहे होते हैं, और ये वही दर्स है जो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम देते रहे हैं, और अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही दर्स देते रहे हैं, यानी या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, कि ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। इसीलिए तबलीग जमात वाले तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए यही दावत व दर्स देते रहते हैं कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, कि ताकि लोगों को सिर्फ एक अल्लाह ताला की बंदगी में लाया जा सके। जबकि बरेलवी लोगों को तो ये पूरी आयत हजम ही नहीं होती। ये वाली पूरी आयत ये जो बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, यानी कि ये वाली आयत इनको हजम ही नहीं होती अगर ये पूरी आयत पढ़ दें। इसका वाज़ेह सबूत इन मौलवी साहब ने अपनी जाहिलाना और झूठी बातों में पेश कर दिया है। ये कहते हैं कि चांद के 2 टुकड़े किसने कर दिए। इनके कहने का साफ मतलब ये नजर आता है कि तुम लोग यानी कि तबलीगी जमात वाले ये कहते रहते हो कि अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन दिलों में आ जाए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े कैसे कर दिए। यानी कि ये लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग अल्लाह ताला को सब कुछ समझते हो, यहाँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। तो जनाब इसका जवाब इस पूरी आयत में है, जिसको ये मौलवी साहब आप लोगों से अभी भी पूरा छुपा रहे हैं और पूरा बयान नहीं कर रहे, अधूरा बयान कर रहे हैं। आप जरा देखें कि अल्लाह ताला के खिलाफ ये बरेलवी मौलवी साहब किस तंजिया अंदाज में बोल रहे हैं और शिर्क की दावत दे रहे हैं। अल्लाह के अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं कहा चांद कहने तोड़े, सूरज असर तो बाद वापस कहने पलटाया। 40 साल हो गए तबलीग ते जाने ते एवें अपने वाल चीटे कर छड़े, धुपे बह बह के ते सिलेंडर ते लोटे ते बिस्तरे चुक के ते दर्स इको ही दे रहे हैं। कहो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का आदमी हूं। मैं क्या कमीनिया 2 नंबरी क्यों करता है, अद्धी आयत क्यों पढ़ता है, जेड़ी आयत के अंदर तेनू इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम नजर आ रहा, आगे यूहा इलैया क्यों नहीं नजर आ रहा। अल्लाह के आप जरा गौर करें कि ये मौलवी साहब तबलीगी जमात वालों की तरफ से एक्टिंग करते हुए तंजिया अंदाज में ये कह रहे हैं कि तबलीगी जमात वालों तुम तो कहते हो कि अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। यानी कि इनके इस तंज के ऊपर जरा आप गौर करें कि इस जुमले को कि अल्लाह के ताला के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, इसको तंजिया अंदाज में अदा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका इस बात पर यकीन ही नहीं है कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। मुसलमान जब कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सबसे पहले उसके दिल में ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ही से सब कुछ होता है, गैरुल्लाह से अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता। और इन्होंने तबलीगी जमात वालों का सेंटेंस लिया कि कोट किया कि अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर आगे उनसे सवाल के अंदाज में जवाब देते मैं कहना कि चन किन्ने तोड़िया, सूरज असर दे बाद किन्ने पलटाया। यानी कि आपको इनके सवाल में ही इनका जवाब नजर आ रहा होगा। यानी ये बरेलवी मौलवी साहब अल्लाह ताला के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीक ठहराते हुए आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नाउजुबिल्लाह सुमा नाउजुबिल्लाह, चांद के 2 टुकड़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी और अपनी किसी जाती ताकत से कर दिए। और ये जो कह रहे हैं कि तुझे यूहा इलैया क्यों नजर नहीं आ रहा, तो इन मौलवी साहब को तो शायद ये भी नहीं पता, इनको ये भी अंदाजा नहीं है कि यूहा इलैया में इस बात का राज मौजूद है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े अल्लाह की तरफ से वही के हुक्म से ही किए थे। और तबलीगी जमात वाले यही समझाते रहते हैं कि जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए उन्होंने जब भी कोई मौजज़ा दिखाया तो उनको अल्लाह ताला की तरफ से वही की गई, और वही के हुक्म के बाद ही उनको वो ताकत अता की गई जिसकी वजह से वो अंबिया अलैहिस्सलाम मौजज़ा दिखा सकें। आप देख सकते हैं कि सूरह कमर की पहली आयत इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर इस वही का सबूत है, और इन मौलवी साहब को यूहा इलैया से आगे की आयत नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर ये आगे की आयत पढ़ते हैं तो इनको अपनी और अपने बरेलवी अकीदे की मौत नजर आती है। याद रखें कि यूहा इलैया वाला कॉन्सेप्ट तबलीगी जमात वाले बड़े जोर देकर समझा रहे होते हैं,
اور جب بھی اگزامپل دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کسی معجزے کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کسی معجزے کی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی معجزے کی اگزامپل وہ دیتے ہیں، تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ معجزات ان انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہونے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی صادر فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اگر نہیں ہوتی تھی تو کوئی بھی پیغمبر وہ معجزہ نہیں دکھا سکتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوا کرتا ہے کہ وہ وحی نازل کرتا ہے، پھر ہی کوئی نبی یا کوئی رسول جو ہے وہ اپنا معجزہ دکھایا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ مولوی صاحب آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں تبلیغی جماعت والوں کے خلاف۔ تبلیغی جماعت والے اپنی توحید کی دعوت کے اندر اس بات کو زور دے کر سمجھاتے ہیں، یاد رکھیں کہ یوحا الیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کی جاتی ہے انبیاء علیہ السلام پر، اور اس کے مطابق ہی انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ عمل کیا کرتے ہیں، یعنی کہ وحی کے فیصلے کے مطابق ہی انبیاء علیہ السلام بولا کرتے ہیں یا فرمایا کرتے ہیں۔ یہ بات تبلیغی جماعت والے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ صاحب جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کے آپ لوگوں کو تبلیغی جماعت والوں کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ کم از کم 3 دن لگا کر آپ ضرور دیکھ لیں، تو آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان مولوی صاحب کے چند الفاظ ذرا آپ دوبارہ سنیں، پھر انشاءاللہ اس پر تبصرہ کرتا ہوں، اور ان کی 2 نمبری آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ کس طرح آپ کو ادھوری آیت بیان کر کے الزام تبلیغیوں پر لگا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پروف دے کر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ 40 سال ہو گئے تبلیغ تے جانے تے ایویں اپنے وال چٹے کر چھڑے دھوپے بہ بہ کے تے سلنڈر تے لوٹے تے بسترے چک کے تے درس کو ہی دے رہے ہیں۔ کہو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا آدمی ہوں۔ میں کیا کمینیاں 2 نمبری کیوں کردا ہے، ادھی آیت کیوں پڑھدا ہے جڑی آیت دے اندر تینو انما انا بشر مثلکم نظر آ رہا، اگے یوحا الیہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اب یہ مولوی صاحب یوحا الیہ سے آگے کی آیت چھپا رہے ہیں۔ اب ان مولوی صاحب سے کوئی کہے کمینیاں 2 نمبری کیوں کردا ہے، ادھی آیت کیوں پڑھدا ہے، تینو انما الہکم الہ واحد کیوں نظر نہیں آ رہا، پھر ان سے کہو کمینیاں 2 نمبری کیوں کردا ہے، ادھی آیت کیوں پڑھدا ہے، تینو اگے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا کیوں نظر نہیں آ رہا۔ اب آپ خود ہی ان مولوی صاحب کی 2 نمبری یا کمینگی جو بھی یہ کہہ رہے ہیں چیک کر سکتے ہیں، جس کا واضح ثبوت میں آپ کو قرآن پاک کی پوری آیت دکھا کر اور سنا کر آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ یاد رکھیں کہ چور اپنی چوری چھپانے کے لیے دوسروں پر چوری کا الزام لگایا کرتا ہے، جس طرح یہ مولوی صاحب 2 نمبری خود کر رہے ہیں اور الزام تبلیغیوں پر لگا رہے ہیں۔ اب آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ 2 نمبری اور یہ کمینگی جو ان کی لینگویج میں ہے، جس طرح کی یہ لوگ لینگویج یوز کرتے ہیں، وہ کون کر رہا ہے۔ یہ الزام ان کے اوپر، اپنے اوپر ہی جا رہے ہیں، جو یہ الزام تبلیغیوں پر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ان بریلوی مولویوں کا مشرکانہ عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہے کہ نور من نور اللہ، اور اسی لیے یہ پوری آیت ان لوگوں کو بہت زیادہ گراں گزرتی ہے، اور یہ مولوی صاحب یہ پوری آیت اس لیے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آگے ان کو انما الہکم الہ واحد پڑھنا پڑتا، اور پھر ولا یشرک بعبادت ربہ احدا پڑھتے ہوئے تو ان مولوی صاحب کا دل بہت زیادہ تنگ پڑ جانا تھا۔ اور اگر یہ پوری آیت قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یہ پوری آیت اگر یہ پڑھ دیتے تو ان کے منہ پر تماچوں پر تماچے پڑ جاتے، کیونکہ آگے اس بات کا جواب موجود ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے میں اللہ پاک کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور یہ والی آیت کہ وما کان لرسول ان یاتی بآیات الا باذن اللہ، یعنی کہ کسی رسول علیہ السلام کی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتے۔ یہ والی آیت اس بات پر دلیل ہے کہ جو معجزات دکھائے جاتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی کے بعد ہی دکھاتے ہیں، اور اس کی مثالیں جا بجا آپ کو قرآن پاک میں مل جائیں گی۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو اژدہا بنانا، ہاتھ بغل میں سے نکالنا تو چمکتا ہوا نکلنا، پھر دریا پر لاٹھی مار کر دریا میں سے راستے بنا دینا، پھر پتھر پر لاٹھی مار کر پتھر میں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا۔
یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے حکم کے بعد ہی کیا تھا، اور قرآن پاک میں یہ تمام آیات موجود ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے تو آپ کو ان کا ثبوت مل جائے گا، کیونکہ اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ کب کون سا معجزہ جو ہے وہ دکھانا ہے۔ ان ظالم مولویوں کی مشرکانہ باتوں پر سبحان اللہ کہنے والے لوگ اور قرآن پاک کی واضح آیات کے عقیدے کو نعوذ باللہ بدبودار عقیدہ کہنے والے جاہل لوگ اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ سارا قرآن پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اس قرآن پاک کے خلاف کوئی بات کیسے فرما سکتے ہیں؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بدر کے موقع پر اللہ پاک کے سامنے رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے، اور اپنی عاجزی اللہ پاک کو دکھا رہے تھے، اور اللہ پاک سے مدد طلب فرما رہے تھے۔ اللہ پاک نے یہ منظر بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔